کم سے کم روزانہ 3 پارے پڑھیں، اور اگر 3 نہیں پڑھ سکتے تو 1 پارہ روز تلاوت کریں گے. اور جو حافظ نہیں ہے وہ کم سے کم روزانہ 1 پارہ تلاوت کریں. اگر 1 نہیں کر سکتے ہیں تو 4 رکوع تلاوت تو کرنا قرآن کا حق ہے، 4 رکوع، تاکہ 4 مہینے میں 1 گردان ہو جائے. 1 گردان جو قرآن کا حق ہے. اور اگر یہ حق ادا نہیں ہوتا ہے تو قرآن چیختا رہتا ہے کیا کہ مجھے گھر میں رکھا گیا مگر میرا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ارادہ کر لینا چاہیے کہ صاحب ہم اگر قرآن کو نہیں پڑھ پائے ہیں تو ہم سیکھیں گے قرآن کو. اور اگر ہم نے جب امت قرآن سے دور ہو جاتی ہے تو بعد میں کہتا ہے قرآن پڑھنے سے کیا نہیں ہے، یہ کم گھر سے پڑھو. اب کیا سوا قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ہمیں اسے پڑھنا ہے، اور یہ اس کا قرآن کا ہم پر حق ہے. اور دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. فہم قرآن، پہلا قرآن حق ہے قرآن کا تعلیم القرآن، دوسرا ہے تلاوت قرآن. معمول بنانا چاہیے تلاوت کرنے کا، اور تلاوت کرنے کے اصول ہیں، آداب ہیں، طریقہ ہے اس کا کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر کے رو بقبلہ بیٹھ کر اس کو محترم جگہ پر رکھ کر اور ہاتھ میں لے کر پھر کہنا یا اللہ یہ آپ کا کلام ہے جس میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی انسانی کا کلام نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ آنکھوں سے لگا کر منہ سے چوم کر پھر احترام کے ساتھ آواز بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ فرشتے قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر، ان کا نام ہے اسید ابن حضیر، حضیر زاد سے ہے. وہ رات کو تلاوت کر رہے تھے، صحابہ تو تلاوت کرتے تھے نمازوں میں، وہ رات کو تلاوت کر رہے تھے تو پاس میں گھوڑا تھا، وہ بدکنے لگا. انہوں نے جلدی سلام پھیری یہ دیکھنے کے لیے کہ گھوڑے کو کس نے چھیڑا. رات میں کون چھیڑتا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے نماز شروع کی، بخاری میں حدیث ہے یہ. تو پھر جب نماز شروع کی تلاوت کرنے لگے تو پھر وہ گھوڑا بدکنے لگا. سلام پھیر کر پھر دیکھنے لگے اس کو کیا بات ہو جاتی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آئی. اس کے بعد پھر نماز شروع کر دی. پھر یہ گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا. سلام پھیرنے کے بعد جب دیکھا کوئی نہیں ہے، اتفاق سے نظر اوپر کو گئی تو چنگاریاں آسمان کی طرف نظر آئی جاتی ہوئی. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت عرض کیا یا رسول اللہ، میں رات کو تلاوت کر رہا تھا اور اس طرح سے گھوڑا بھی دیکھنے لگا، میں نے چنگاریاں اوپر جاتے ہوئے دیکھی. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا تھا اور فرشتہ وہ گھوڑا برداشت نہیں کر پاتا تھا، اسے وہ بدکتا تھا. جب تم تلاوت کر رہے تھے تو فرشتے نازل ہوئے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. جب تم نے ختم کیا تو چنگاریوں کی شکل میں وہ واپس جاتے ہوئے نظر آئے. فرشتے کچھ عبادتیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. جو عبادتیں نہیں کر سکتے ان میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے کہ وہ تلاوت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بہت شوق و ذوق کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس لیے مزہ لے کر کے تلاوت کرنی چاہیے. اور جب مزہ لے کر تلاوت کی جائے گی تو ایک وقت آتا ہے کہ قرآن پھر اپنی لذت عطا کر دیتا ہے. پھر جب لذت قرآن کی مل جاتی ہے اتنا مزہ آتا ہے پڑھنے میں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن کی تلاوت کی لذت اور قرآن کے سننے کی لذت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جب وہ مزہ آنے لگتا ہے تو بس وہ کیفیت ہی کوئی دوسری ہے. ہاں سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا جو لوگ یہ گانا گاتے ہیں اور سنتے ہیں پور رات شاسن گیاون تو اچھن تھا کا ٹھیک، صبح ہو جاتی ہے گلا ہوتا ہے رات جلدی ختم کیوں ہو گئی، دوپہر تک تو اتراوا. نہ تھکتے ہیں، نہ گانے والا تھکتا ہے نہ سننے والے تھکتے ہیں. پتہ چلا کلام میں لذت ہوا کرتی ہے. ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب کے. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، کراچی میں رہتے تھے وہ، وہیں وفات ہوئی ہے. ان کے حالات مولانا تقی عثمانی صاحب ان کے شاگردوں میں سے ہیں. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت اونچے درجے کے قاری اچھی آواز والے ان کے یہاں ملاقات کرنے کے لیے آئے رمضان میں. تو مولانا نے فرمایا قاری صاحب بہت اچھا کیا آپ نے ملاقات کرنے کے لیے آئے، بہرحال ہم بیٹھیں گے باتیں کرتے رہیں گے، تھک جائیں گے تو سوئیں گے. آپ آئے ہو، ملک بھر میں آپ کے قرات کی گونج ہے، پوری دنیا میں تم کو بلایا جاتا ہے قرآن سننے کے لیے. اب آج ہمارے گھر میں آؤ، چلو قرآن پڑھنا شروع کر دو، تم پڑھو میں سنتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے جب آپ کا حکم ہے. اب جب پڑھنا ہی ہے تو ہم نماز میں پڑھیں گے. کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے. تراویح ختم کر چکے تھے تو اب انہوں نے آخری دن تھا، ملاقات کے لیے آئے تھے وہ اپنے شیخ کے پاس. انہوں نے کہا آخری دن چلو تراویح میں پڑھتا ہوں. چنانچہ انہوں نے نیت باندھی، تراویح کی. مولانا یوسف بن نوری بڑھاپے والے پیچھے کھڑے ہیں اور قاری صاحب ان کے سامنے آگے کھڑے ہیں. تلاوت شروع ہو گئی. ٹھیک، قاری صاحب نے سوچا میں پڑھتا رہوں گا، جب مولانا تھک جائیں گے پیچھے سے لقمہ دے کر کہیں گے اللہ اکبر تو میں بھی رکوع کروں گا. مولانا پیچھے کھڑے ہیں، قاری صاحب تلاوت جاری.
ایک پارا، 2 پارا، 10 پارے، 20 پارے، 30واں پارا، یہاں تک کہ کلوز بے بالفلق تک پہنچے، اور اس کے بعد پہلی رکعت کا رکوع کیا. ایک سورت باقی رہ گئی. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو پڑھا قل اعوذ برب الناس اور سلام پھیر دی. سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا. ساری رات کھڑے ہیں، آگے قاری صاحب، پیچھے بوڑھے انسان. پتہ نہیں ممکن ہے کہ جی ہاں ممکن ہے. ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں، اس لیے لگتا ہے خبر یہ آہستہ گمت کننا عشاء پوچھتے کننا. لیکن وہ لڑکے جو رات کو نیٹ پر بیٹھتے ہیں، صبح ہو جائے گی کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں ہیں، ٹھیک. اور جو رات کو قوالیاں شروع ہوتی ہیں، صبح ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلتا ہے رات کیسے گزر گئی. جو رات کو گانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے رات کیسے گزر گئی. جب یہ سب ہوتا ہے، اور یقیناً ہوتا ہے کیونکہ لذت آتی ہے، اور لذت کے بعد پھر آدمی کو وقت گزرنے کا احساس. اسی طرح سے اس میں بھی ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تلاوت کھڑی ایک رات میں پورا قرآن پڑھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تلاوت شروع کی، عشاء کے بعد کا 2 رکعت نماز پڑھوں گی پھر سو جاؤں گی، 2 رکعت نماز پڑھوں گی پھر سو. اتنا لطف آیا پڑھتے پڑھتے کہ فجر کی اذان ہو گئی. سلام پھیرنے کا یا اللہ آپ کی رات کتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کی 2 رکعت بھی نہیں ہو سکی. لذت کی بات ایسی. تو تلاوت قرآن کریم کو لذت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کی لذت آتی ہے. اس لیے آواز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا، آواز سجا کر پڑھنے کا حکم دیا گیا. ساتھ میں یہ بھی فرمایا گانوں کی آواز مت کرنا. اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجوں کے ساتھ قرآن پڑھو. عجمی لہجوں کے ساتھ، گانوں کے لہجوں کے ساتھ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. ورنہ ہم نہ جانے کن کن موسیقیوں کے ساتھ قرآن کو پڑھا سکتے، لیکن نہیں. تو تلاوت قرآن کریم دوسرا حق ہے. تیسرا حق ہے فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا. اس قرآن کو سمجھنے کے اب 2 ذریعے ہیں. ایک ذریعہ جو صحیح اصلی ذریعہ ہے وہ یہ کہ عربی زبان کو پہلے اتنا پڑھا اور سیکھا جائے جس کے نتیجے میں براہ راست قرآن کا ترجمہ کر سکیں. یعنی نحو، صرف، عربی گرامر اتنا پڑھا جائے کہ اس کے بعد ہم خود قرآن کریم کے اعراب کو سمجھ سکیں. یہ زیر زبر لگتی کیوں ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے، جو اصول ہے دنیا کا کسی زبان کے سمجھنے اور پڑھنے کا، وہ اصول اپنا کر کے عربی زبان اتنی قابل پیدا کی جائے کہ آپ بھی خود قرآن کے ترجمہ کرنے لگے. جن لوگوں نے ترجمہ کیا اس ترجمے کو چیک کرنے لگے. اتنی صلاحیت جب پیدا ہوگی تو اس کو کہتے ہیں فہم قرآن کا طریقہ اصلی یہ ہے. اور عام مسلمان چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، یا دکاندار ہو، یا بزنس مین ہو، یا کسی اور شعبے سے وابستہ ہے، اگر وہ اس کو ہم کہیں گے چلو جی مدرسے میں سارا گرامر پڑھو، تو اب وہ تو زندگی کی اس سٹیج پر پہنچا ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکتا. تو ان کے لیے فہم قرآن کا سب سے بہترین طریقہ ترجمہ قرآن کی مجلس، جس کو درس قرآن کہتے ہیں. چنانچہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ عوام کے لیے درس قرآن کی مجلس شروع کرتے تھے. ہمارے استاد بھی ہم سے ہمیشہ تاکید کر کے، اس وقت ہمارے استادوں میں سے حضرت مولانا سید احمد پالنپوری ہے، انہوں نے باقاعدہ درس میں فرمایا کہ قرآن پر امت کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے. اتنا بڑا ظلم اور کسی کتاب میں جتنا قرآن پر ہے. کیا نہ ہم پڑھنے کو تیار ہیں، نہ تلاوت کرنے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہیں، اور علماء درس ترجمہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اس لیے اپنے ہاں جا کر کے باقاعدہ ترجمہ قرآن کی مجلسیں قائم کرنا اور روزانہ درس قرآن کا سلسلہ قائم کرنا. وہ مسلمان کے جو اب اپنی دنیاوی مشاغل میں ہیں، وہ بزنس میں ہیں، وہ ملازمتوں میں ہیں، کم سے کم آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ وہ آپ کی مجلس میں رہیں گے اور قرآن کریم ترتیب کے ساتھ درس دیا کرو. ایک ایک آیت کا، اس ایک آیت کا ترجمہ، اس کی مختصر تشریح، اور اس کے نتیجے میں امت قرآن کے ساتھ جڑی رہے گی. یہی ہے وہ درس قرآن کا سلسلہ. چنانچہ ہمارے بزرگوں میں سے بعضوں کے درس قرآن بہت مشہور تھا اور اس کے الگ الگ طریقے تھے. جیسے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ لاہور میں تھے. ان کے درس قرآن کے کئی انداز تھے. ایک درس قرآن ان کا انداز تھا وہ 1 مہینے میں ختم کر دیتے تھے. رمضان میں درس قرآن ہوا کرتا تھا، ایک دن میں کئی گھنٹے لگاتار وہ درس دیتے تھے، 1 پارہ ختم کرتے تھے. تو ایک پورے رمضان کے اس میں علماء شامل ہوا کرتے تھے، عوام نہیں. وہ عوام کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، وہ اس انداز کا درس ہوا کرتا تھا. دوسرا درس ان کا عوام کے لیے ہوتا تھا، وہ سال ہر سال چلتا رہتا تھا. اور ایسا بھی درس ہوا ہے کراچی کے اندر کہ جو 40 سال چلتا رہا اور صرف سورہ بقرہ ختم ہوئی. سورہ بقرہ اور 40 سال، اور اس کا کچھ حصہ چھپ بھی گیا ہے. کیا اس شخص نے بیان کیا ہوگا کہ صرف سورہ بقرہ پہ وہ تقریر کرتے رہے اور 40 سال. یقیناً قرآن کے علوم اتنے زیادہ وسیع ہیں. سیدھی بات کہ جب ہم کہیں گے الحمد، اب پہلے اس الحمد پر بحثیں کرنی ہے. الحمد ہوتا کیا ہے، حمد اللہ ہی کی کیوں ہے، ہم کا اللہ کے ہم کے کرنے کے طریقے. رب ایک ایک لفظ پر ایک ایک ہفتے تک گفتگو ہو سکتی ہے.
بہرحال یہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ ترجمہ قرآن کی محفل شروع کرنے کا. اس میں جو حضرات شرکت کریں گے وہ پابندی کا اہتمام کریں, وقت طے کر ہو جانا چاہیے, اس سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ شریک ہوں گے ان میں سے بعضوں کو کالج جانا ہوگا, بعضوں کو بزنس کے لیے دکانوں پہ جانا ہوگا, بعضوں کو اپنی ڈیوٹیوں پر جانا ہوگا. تو اس لیے ٹھیک وقت کی پابندی کی جائے اہتمام کے ساتھ. اس میں پڑھنا بھی آ جائے گا, قرآن سمجھنا بھی آ جائے گا, اور تشریح بھی ایسی کی جانی چاہیے کہ جو ان کے فہم کے مطابق ہو. ایسی باتیں سامنے نہیں آنی چاہیے جن کی ضرورت کی نہ ہو. مزاج کو سامنے رکھ کر کے, معلومات کی سطح کو سامنے رکھ کر کے, جذبے کے ساتھ قرآن کریم کا درس اگر یہ چلتا رہا تو انشاءاللہ اس کے بڑے برکات نکلیں گے, اس کے بڑے اثرات نکلیں گے. اس کے نتیجے میں انسان کے دینی مزاج کے اندر پختگی آتی ہے, اعمال اخلاق یہ جو ہیں عقائد درست ہو جاتے ہیں, اعمال کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے, گناہوں کی نفرت آنے لگتی ہے, دین پر چلنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. ایک مسلمان ہے جو چاہتا ہے دین پر چلوں پر چل نہیں پاتا, کوئی اس کے اندر خامی ہے. اس خامی کا علاج جہاں دوسرے کئی ہیں ان میں سے ایک درس قرآن بھی ہے. کہ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے, سنتا ہے, قرآن کی محفل میں رہتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اس کی نظر قرآن پر, اس کے ہاتھ میں قرآن, اس کے کانوں میں قرآن کی آواز, قرآن کی تشریحات, تو یہ سارا مل کر کے اس کی ایمان کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر عقائد درست ہو جاتے ہیں, اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, گناہوں کی نفرت دل میں آتی ہے, دیندار بننا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تو مدرسے کے بچوں کے لیے درس قرآن نہیں ہے. مدرسے کے بچے تو وہ تو کچھ ناظرہ پڑھ رہے ہوں گے, کچھ حفظ کر رہے ہوں گے, کچھ گرامر پڑھ رہے ہوں گے, وہ تو آگے چل کر خود ہی یاد بھی کر لیں گے, پڑھ بھی لیں گے, صحیح بھی پڑھ لیں گے. اور ہمارے یہاں تو کشمیر میں پہلا مسئلہ یہ کہ قرآن صحیح پڑھنا ہی پہلے نہیں آتا تھا, اور جب قراءت کے ساتھ جہاں قرآن شروع ہو گیا تب ایک شخص نے کہا تھا تب آج پتہ چلا یہ ہے وہ قرآن جو حضرت جبریل لے کر کے آئے تھے. آج تو ہم کچھ اور ہی پڑھتے تھے, وہ انداز ہی کچھ اور تھا. اگر سچ پوچھا جائے تو یہاں کے بے شمار امام جن بیچاروں کا, اچھا ایک زمانہ کشمیر کی تاریخ میں اتنا روشن دور رہا ہے, یہاں باقاعدہ علم قراءت کے مدرسے تھے. مدرسہ دارالقراءت یہاں کوئی ماران میں تھا, اس میں قراءت ہی پڑھائی جاتی تھی, اور صرف قاری اس میں پیدا ہوا کرتے تھے. بہت عظیم الشان علماء تھے, عظیم الشان قاری ہوا کرتے تھے, لیکن وہ سلسلہ آگے چل کر کے رک گیا. جب یہاں ظلم کا دور شروع ہوا, پہلے وہ چک خاندان کا ظلم آیا, پھر اس کے بعد ڈوگروں اس کا سکھوں کا ظلم آیا, پھر ڈوگروں کا ظلم آیا, تو وہ مدرسے بھی ختم ہو گئے, وہ علماء بھی رخصت ہو گئے, اور پڑھنے پڑھانے کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر بعد میں ہمارے ان پیروں نے مہربانی کی, 3-4 چیزیں بچا کر کے رکھی. وہ بیچارے ایک تو نماز پڑھاتے تھے, اور ایک ختم شریف پڑھتے تھے, اور نکاح پڑھتے تھے, جنازہ, بس ان څور کام تھا وہ پیرو رٹت غنیمت. بعض ہم کہتے ہیں نہ اس کا یہ نہیں باقی, لیکن یہ بھی غنیمت ان 4 کاموں کو بچا کر کے رکھا, اور دور یہاں تک پہنچا. ورنہ تو صورتحال یہ تھی اگر یہ 4 بھی نہ ہوتے تو کچھ نہیں بچتا. چاچو اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو کلمہ یاد نہیں اور کوئی فکر بھی نہیں ہے. ابھی پچھلے سال یہاں ایک لڑکا ملا تھا جو اس سے جب پوچھا گیا آپ کی تعلیم کیا ہے, کہنے لگا میں نے گریجویشن کی ہے. تو کلمہ یاد کیا ہے, کہنے لگا ابھی اس کی فرصت نہیں آئی. اسے سوچا یہ کوئی بہت لمبی چیز ہے جو یاد کرنے کی ہے, اس نے کہا مجھے ابھی فرصت نہیں. امت یہاں تک پہنچ رہی ہے. بہرحال قرآن کریم جن کو پڑھنا آتا ہے وہ عہد کر کے اٹھیں, ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے, اور اپنے گھر میں اور آواز کے ساتھ, اور جیسی آواز اللہ نے دی ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ کو بہت حسین ترین آواز ملے, کسی شاندار آواز والے کی جیسی آواز ہو, ضروری نہیں ہے. اللہ نے کسی کو بہت زیادہ اچھی شکل دی ہے, کسی کو اپنے فیصلے کے مطابق کم تر درجے کی شکل دی ہے. کسی کی آواز کس قسم کی ہے, کسی کی آواز کس قسم کی ہے. صحابہ میں بھی ایسا ہی تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو تو داؤد کی آواز ملی ہے, اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد, تو اس کو داؤد کی جیسی آواز ملی ہے, ایسی آواز کہ جو پڑھنا شروع کرتے تو پرندے رک جائیں. آواز بھی اللہ کی نعمت ہے, اور آواز کے نتیجے میں آدمی کیا سے کیا کر سکتا ہے. بہرحال جیسی آواز اللہ نے عطا کی ہو اسی اچھی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے, یہ سوچ کر کہ میں اس پر پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ذرا سناؤ مجھے کیسا پڑھتے ہو تم, میں اپنا کلام خود سننا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام کا بھی جی چاہتا تھا کبھی کبھی دوسروں سے تلاوت سننے کا. ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ. کہنے لگا حضرت آپ کو کیا قرآن سناؤں گا, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں, مجھے حکم دیا گیا ہے تم سے قرآن سنو. مجھ سے؟ حضور نے فرمایا ہاں تم سے. اللہ نے کہا کہ ہاں, اللہ نے میرا نام لیا ہے. تو
تو حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر کے کہا ابی سے قرآن سنو. تو ابی ابن کعب رونے لگ گئے. ظاہر ہے بخاری بھی حدیث ہے, یہ رونے کی بات ہی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ, یہ بھی بخاری شریف ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. تو میں نے پڑھنا شروع کیا سورہ نساء. میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہا لذت کے ساتھ, حضور بھی آنکھ بند کر کے سنتے رہے, یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب میں اس آیت پر پڑھی, اس آیت پر پہنچا تو میں نے اتفاق سے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. کیونکہ آیت میں کیا تھا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا صورتحال ہوگی اس وقت جب ہر قوم کے لیے میں گواہ کھڑے کروں گا, اور وہ گواہ ہوں گے امت محمدیہ کے لوگ. وہ گواہی دیں گے اس امت پر اللہ نے دین بھیجا تھا, نبی آئے تھے, کتاب نازل ہوئی تھی, اس قوم نے مانا نہیں, اور تم ان کے متعلق گواہی دو گے, اور تم پر میں اپنے نبی کو گواہ بناؤں گا. اس وقت کیا فکیف کیا حال ہوگا, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, کیا حال ہوگا اس وقت ہر امت کے اندر سے ہم کچھ گواہ کھڑا کریں گے, وہ گواہی دیں گے اللہ کا دین ہم تک آیا. امت محمدیہ کے اندر سے بھی لوگ گواہی دیں گے قرآن تھا ہمارے پاس, ہم پڑھنا چاہتے تھے, پڑھانا چاہتے تھے. یہ لوگ پڑھنے کو تیار نہیں تھے, سننے کو تیار نہیں تھے, لوگ تانا دیتے تھے. اس وقت کیا ہوگا جب گواہی دینے والے جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کر کے. قرآن کریم نے اپنے بارے میں خود ہی کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن جب تم میرے پاس آؤ گے تو میرا نبی کھڑے ہو کر کے کہے گا یا اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. وقال رسول, اور قیامت کے دن نبی کہیں گے یا ربی, اے میرے رب, ان قومی, میری اس قوم, میری اس امت نے اتخذوا ھذا قرآن مہجورا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان کو ہر چیز کے لیے فرصت تھی, اخبار پڑھنے کے لیے فرصت, ٹی وی دیکھنے کے لیے فرصت, میچ دیکھنے کے لیے فرصت, نیٹ کے غلط پروگرام دیکھنے کے لیے فرصت, ٹھیک, شادیوں میں ہفتہ راتوں کو جاگنے کی فرصت, لیکن میرا قرآن پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں. اور اس کو وہ تانے کے ساتھ کہتے ہیں نہ کیا قرآن ہے, نکلے گا کیا اس میں سے. حدیث میں بھی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا جب قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو لوگ حقارت سے دیکھیں گے, اور بچے زیادہ پیدا ہونے پر پریشان ہو جائیں گے. اس وقت کیا بنے گا, یکون الولد غیظا, بچہ پیدا ہونے پر موڈ ہی خراب ہوگا, یہ کیا عذاب. اور قرآن پڑھنے پر لوگ تانا دینے لگے ہم سے کیا نہیں ہے, اس سے کیا نکلے گا. اس وقت کیا ہوگا. اور حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام نے القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تمہارے حمایتی بن کر کھڑا ہوگا یا تمہارے مخالف بن کر کھڑا ہوگا. یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا, میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے. اور یا قرآن کھڑا ہو جائے گا یا اللہ اس نے مجھے ضائع کیا تھا, اپنے گھر میں رکھا تھا, مجھے بہت اچھی طرح سے سجایا تھا, اچھے مخمل کے کپڑوں میں, رحل بھی بہت عمدہ تھی, جہیز بھی مجھے دیا, لیکن نہ باپ نے کھول کر دیکھا, نہ بیٹی نے کھول کر دیکھا, نہ بیٹی کے شوہر نے کھول کر کے دیکھا. بس برکت جس دن ہوتی تھی اس دن یہ قرآن کو برکت موجود روزن گارس میں یہ ٹھیک تھا, اور تعویذ بنا کر کے بھی یہ بھی ٹھیک تھا, اور صاحب کہاں بلائے گا اس میں پورے قرآن جو گارس میں تھا, اور بچے کو خاتمہ میں ضرور دیتے تھے تاکہ اس کا رشتہ کامیاب ہو جائے, قرآن کو سیچ آسن ٹھیک. اس کے لیے تو ملکوں کے قرآن تو میں نے حج کرنے چاہتے خاص گفٹ میں گفٹ آئٹم قرآن بچے بچی تھی, اس نے وہاں سے لایا, نہ باپ نے کھول کر دیکھا, نہ بیٹی آئندہ کھول کر دیکھے گی, نہ بیٹی کا شوہر, نہ بیٹی کی اولاد, یا رکھا ہوا ایسے ہی ہے, سال بھر کے بعد گردہ جھاڑ کر کے پھر دوسری سائڈ پر رکھ دیں گے. یہ رویہ قرآن کے ساتھ امت کا ہے. اس لیے بخاری میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے سے میں کتنی قوموں کو بلند مرتبہ ادا کروں گا, اور اسی قرآن کی بنیاد پر کسی قوموں کو برباد کر دوں گا. یضع بک الآخرین ویرفع بک آخرین, کتنوں کو درجہ اونچا ہو جائے گا, کتنوں کو برباد. بہرحال یہ درس قرآن کا سلسلہ یہاں شروع ہوا, اس کو بہت پابندی کے ساتھ جو حضرات بھی شریک ہوں گے, خود بھی اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو, صبح کا آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ جتنا وقت رکھا جائے گا, یا ہفتے میں ایک دن, جس طرح سے آپ کو بہتر لگے گا, پابندی کے ساتھ آئیں. پڑھنا بھی آ جائے گا, سمجھنا بھی آ جائے گا, اور اس کی برکات آپ فوراً محسوس کرنے لگیں گے. پھر بتانے کی ضرورت نہیں, انسان نمازی بن جاتا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں, انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. یہ سمجھانے کی بھی ضرورت, قرآن کے اثرات, قرآن ہدایت ہے. مجھے یاد ہے دنیا میں بہت بڑے قاری گزرے ہیں, قاری عبدالباسط, ان کی آواز بڑی عجیب و غریب تھی. جس زمانے میں وہ مصر میں تھے, اس زمانے کا ایک بے دین انسان وہاں کا حکمران تھا, جمال الدین ناصر. وہ کمیونسٹ قسم کا تھا اور رشین بلاک کے ساتھ تھا, تو وہ رشیا جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ سوچا قاری صاحب کو ساتھ لے جاؤں. میں نے کہا قاری صاحب آپ کو چلنا ہے روس, انہوں نے کہا چلو جائیں گے, اب کیا. بہرحال پہنچ گیا رشیا.
اور وہاں ان ملحدوں کمیونسٹوں کے ساتھ جو خدا کے منکر، ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کرنی تھی، وہ میٹنگ کر کے فارغ ہو گئے تو جمال عبد الناصر نے قاری صاحب سے کہا یار ان کو کچھ سناؤ تم قرآن. میٹنگ میں کہتا ہے کہنے لگا ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں یہ کچھ آپ کو سنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا چلو جو سناؤ. قاری عبد الباسط کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ ان کافروں کو کیا سنا، کافر کیا وہ تو ملحد اتھیسٹ خدا کے منکر، ان کو کیا سناؤں گا. میں سوچتا رہا تو میرے ذہن میں آیا میں وہی آیتیں سناؤں گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہی آیتیں سناؤں گا جو آیتیں حضرت عمر کو سنائی گئی تھی جس پر حضرت عمر پلٹ کے مسلمان ہو گئے تھے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اب جب قاری عبد الباسط نے کان آنکھیں بند کر کے اور کان دبا کر وہ جھوم جھوم کا پڑھا کرتے تھے، وہ جب پڑھنا شروع کیا وہ سارے سناٹے میں یہ کیا پڑھ رہا ہے. قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ کیا مانتے یہ قرآن ہے، وہ کیا پتہ چلتا ان کا یہ قرآن ہے. جب میں نے ختم کیا تو میں نے آدھے سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا یہ آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں. کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ قرآن کے اثرات ہیں، جو ابھی ایمان تو ان تک نہیں پہنچا مگر ان کے آنسو نکال دیے اس نے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم کو بتاؤ یہ کیا تھا، یہ کون سا میوزک ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی میوزک نہیں ہے. کہنے لگا اس کی تاثیر بڑی عجیب ہے، بیشتر ہم کو رونے کو جی چاہ رہا تھا. واقعہ تو بعض میوزک ایسے ہیں کہ بعض ساز ایسے ہیں کہ انسان کو خواہ دل غمگین ہو کر رونے کو جی چاہتا ہے. خیر میوزک کی دنیا الگ دنیا ہے، سازوں کی دنیا الگ ہے. علم موسیقی کے جو اصول ہیں ان میں الگ الگ بحثیں ہیں اس کی. ہمارے بڑے سکالروں میں سے گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ. انہوں نے واقعہ لکھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا فرانس کا اور وہ ٹاپ میوزک کا وہاں آدمی تھا. کہنے لگا وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا وہ جو قرآن ہے نا مجھے سمجھائیے یہ قرآن میں کون سی میوزک ہے. انہوں نے کہا صاحب قرآن میں تو کوئی میوزک نہیں ہے. کہنے لگا نہیں اس میں میوزک ہے لیکن ایک ایسی میوزک ہے جو ہمارے فارمولوں میں ابھی نہیں آئی ہے. کہنے لگا بھائی قرآن میں کوئی میوزک نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے تو تم نے کہاں سنی. کہنے لگا میں ایک عرب فنکشن میں تھا، وہاں کوئی قاری تھے اس نے قرآن سنا تو میں سمجھا یہ میوزک ہے اور یہ اس کا اپنا میوزک ہے اور اپنا ساز ہے، یہ اپنا ساز ہے. مجھے سمجھا یہ کون سی قسم کا ساز ہے. انہوں نے کہا قرآن میں کوئی ساز نہیں. کہنے لگا اچھا کسی اچھے پڑھنے والے کو بلائیے. کہنے لگا میں نے ایک اچھے پڑھنے والے کو بلایا، وہ پڑھتا رہا وہ سنتا رہا اور پھر جب مجلس ختم کی تو اس نے کہا اگر میں اس قرآن کو ماننے لگوں گا مجھے کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا تم کو مسلمان بننا پڑے گا. ہو گیا مسلمان قرآن کا ساز سن کر، قرآن کا لہجہ سن کر. کہنے لگے اس نے کہا جی اب مجھے پڑھانے والا کوئی چاہیے. ڈاکٹر حمید اللہ چونکہ حیدرآباد کے تھے تو کہا میں نے حیدرآباد کے قاری صاحب کو ڈھونڈا، ان کو کہا اس کو یہ قرآن پڑھاؤ. کہنے لگے ایک دن وہ اس کو پڑھا رہے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اس نے کہا صاحب آیت غلط ہو رہی ہے. انہوں نے کہا آیت تو یہی ہے. کہنے لگا آیت غلط ہو رہی ہے کیوں. کہنے لگا صاحب اس میں ساز کا کوئی اصول ٹوٹ رہا ہے. اس نے کہا صاحب قرآن کا میں کوئی ساز کا اصول نہیں. کہنے لگا ٹوٹ رہا ہے، یا تو آیت غلط ہے اور یا کوئی لفظ چھوٹ رہا ہے. کہنے لگے وہ اعتراض کرتا رہا. وہ قاری صاحب میرے پاس آ گئے. میں نے کہا یار میں بھی تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اس میں تو کوئی لفظ نہیں چھوٹ رہا ہے. خیر اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا بھائی آپ کو کیا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. کہنے لگے جی اس میں کوئی لفظ چھوٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی لفظ نہیں. کہنے لگا میں سناتا ہوں آپ کا، آپ سنیے. اب کہتا ہے میں نے اسے سنا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. کہتا ہے وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے کندھے پر اٹھایا اور کمرے میں ناچنے لگا. کہنے لگا فٹ ہو گیا، یہ صحیح فارمولا صحیح ہے. کہتا ہے مجھے یاد آیا ہمارے قاری صاحب نے کہا تھا کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا پر رکنے سے زیادہ بہتر ہے فسبح پر رک جاؤ. فارمولا پورا ہو گیا. کہتا نہیں کون سا فارمولا اس کو نظر آ رہا تھا. یہ واقعہ لکھا ہے، کتاب کا نام ہے محاضرات قرآن اور اس میں ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالے سے لکھا ہے. بہرحال قرآن کریم کے اس درس میں شرکت کریں. اللہ تعالیٰ شان ہوں اس کے ذریعے سے طرح طرح کے برکات اور سب سے بڑی اہم بات جو ہے دین کے اندر پختگی آ جائے گی. اللہ جل شانہ اس قرآن کے درس کو نافع سے نافع بنائے. میں قرآن کریم کی ابتدائی صورت کا صرف ترجمہ کرتا ہوں اور پھر تشریح انشاءاللہ بعد میں یہاں ہوتی رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ مخصوص ہیں اسی ایک اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم
وہ اللہ جو تمام انسانوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ اللہ جو تمام مخلوقات پر مہربانی کرنے والا، مالک یوم الدین، وہی اللہ جو مالک ہے اس دن کا جس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہی اللہ جو مالک ہے اس دن کا جس دن انسانوں کا حساب لیا جائے گا، وہی اللہ جو مالک ہے اس دن کا جس دن انسانوں کے نام اعمال سامنے آئیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف آپ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستوں سے بھی ہمیں بچائیے جو گمراہ ہو کر تو سے دور ہو گئے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا خیر الناصرین، یا خیر المسعودین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا ذا الجود والکرم، یا ذا الفضل والعطاء، یا ذا المن والاحسان، یا حنان و یا منان۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایمان عطا فرمایا۔ یا اللہ ہم اعلاناً کہتے ہیں، آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارا ایمان ہے آپ کی ذات پر، آپ کے نبی پر، آپ کی بھیجی ہوئی اس کتاب پر، ان تمام باتوں پر جو آپ کے نبی نے بیان فرمائی۔ یا اللہ وہ تمام باتیں حق ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، اس ایمان کے اندر قوت عطا فرما۔ اس ایمان کے خلاف جو باتیں ہم سے ہو گئیں ان کے ہم معافی چاہتے ہیں، دل سے، دماغ سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے۔ یا اللہ جس جسم کے جس حصے سے جو غلطیاں ہو گئی جو آپ کے ناراضگی کے سبب ہیں ان کے ہم معافی چاہتے ہیں، اور آئندہ ارادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو ان تمام گندے کاموں سے بچائیں گے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یہ تیری کتاب حق ہے۔ یا اللہ اس کتاب کا حق ادا کرنا نصیب فرما، اس کتاب کا حق ادا کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ اس کتاب کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، حقوق قرآن میں پہلا حق ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ یا اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کا پہلا حق ہے یہ پڑھنا آ جائے، دوسرا حق ہے تلاوت آ جائے، یا اللہ تیسرا حق ہے سمجھ لیں، چوتھا حق ہے اس پر عمل کریں، پانچواں حق ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ یا اللہ ہمیں ہمت و صلاحیت عطا فرما ان پانچوں حقوق کو ادا کر سکیں۔ یا اللہ درس قرآن کے سلسلے کو یا اللہ مفید سے مفید تر بنا، یہاں کے تمام بھائیوں کو اسے فائدہ اٹھانا آسان فرما۔ یا اللہ سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے، بے توجہی سے، ناقدری سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رکاوٹیں تمام دور فرما، شیطان کے حملوں سے، نفس کے بہکانے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہم اپنی کوتاہیوں کو خود اعتراف کرتے ہیں، ہر کام کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، تیرا دین سیکھنے کے لیے یا اللہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں، فرصت بھی نہیں۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہماری ذہنی حالت کو بدل دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی تھی، تیری دعا ہے تیری آرزو پوری ہو جائے، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ یا اکرم الاکرمین، ہماری آرزویں جو دنیاوی ہیں وہ بدل دیجئے اور دینی آرزویں پیدا کر دیجئے، پھر ان کو پورا کر دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔